إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، آج ہمارا مسائل رمضان کے حوالے سے لائیو سیشن ہے۔ یہ انشاءاللہ ہماری ویڈیو یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہوگی۔ یہ سارے سوالات انشاءاللہ جو ہمارے پیارے ناظرین، سامعین اور ہمارے فیس بک پہ فالو کرنے والوں نے کیے ہیں، انشاءاللہ یہ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہوں گے۔ جن احباب نے سوالات بھیجے ہیں ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر اپنے سوالات ہمیں بھیجے۔ کچھ سوالات ایسے بھی آ گئے ہیں جو رمضان مبارک سے متعلق نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم انشاءاللہ ان سوالات کو بھی اسی طرح لے لیں گے۔ جتنے سوالات کے جوابات 1 گھنٹے کے اندر ہم دے سکیں انشاءاللہ وہ دے دیں گے، اور باقی جو جوابات ہیں انشاءاللہ وہ نیکسٹ ہمارا جو سیشن ہوگا انشاءاللہ اس تک انہیں پینڈنگ کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہمیں اس ہماری پوسٹ پہ بھیجا کمنٹ باکس میں، وہ ہمارے بہت ہی محترم جناب فیصل علوی صاحب جو سعودی عرب میں ہوتے ہیں، مشہور و معروف شخصیت ہیں، محتاج تعارف نہیں ہیں۔ انہوں نے سوال بھیجا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ فضیلت الشیخ زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں کہ جو زیور استعمال میں ہو نہ کہ کاروباری مقاصد کے لیے، سلف صالحین کا کیا نقطہ نظر ہے اور یہ اختلاف کیوں ہے؟ کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیر استعمال زیور پر زکوٰۃ نہیں دیتے تھے بلکہ کسی کو عاریتاً دے دیتے اور فرماتے کہ اس کی زکوٰۃ یہی ہے؟ جواب عنایت فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ جی محترم فیصل علوی صاحب حافظکم اللہ، یہ جو معاملہ ہے زیور پر زکوٰۃ کا، اس میں واقعی اختلاف موجود ہے، اور یہ اختلاف شروع سے ہے، یہ بعد کا نہیں ہے، شروع سے اختلاف ہے۔ اور اس اختلاف کی وجہ جو آپ نے پوچھی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ دلائل کا مختلف ہونا ہے۔ دلائل شریعت کبھی آپس میں حقیقی طور پر مختلف نہیں ہوتے، ہاں بظاہر مختلف ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف دلائل کو دیکھنے والوں کے مختلف زاویہ نظر کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ دلائل حقیقی طور پر مختلف نہیں ہوتے۔ جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے تو قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ سونے چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں آپ عذاب علیم کی بشارت دے دیں، یعنی ان کو ڈرا دیں عذاب علیم سے کہ انہیں اللہ رب العزت عذاب علیم میں قیامت کے دن گرفتار کرے گا۔ یہ آیت عام ہے سونے چاندی پر زکوٰۃ کے حوالے سے کہ جو بھی سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتا اسے قیامت کے دن اللہ کے عذاب کو بھگتنا ہوگا، یہ جرم ہے۔ اس میں کسی قسم کے سونے چاندی کو خاص نہیں کیا گیا۔ ایک تو یہ آیت دلیل ہے۔ دوسرا ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد میں 1563 نمبر پہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی۔ اس کی بیٹی کے ہاتھ میں 2 کنگن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، اور حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ غلیظتان، وہ دونوں کنگن بہت بھاری تھے، یعنی کافی وزنی وہ کنگن تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، اتعطین زکوٰۃ ھذا، کہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں زکوٰۃ تو نہیں دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، کہ آپ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ ان 2 کنگنوں کی وجہ سے اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ کو آگ کے کنگن پہنائے؟ دنیا میں یہ جو آپ نے بغیر زکوٰۃ کے سونا استعمال کیا ہے، اس سونے کے پہننے کے بدلے میں اللہ رب العزت، اس سونے کے پہننے کی وجہ سے اللہ رب العزت قیامت کے دن آگ کے 2 کنگن آپ کو پہنائے۔ تو اس نے ان دونوں کو اتار دیا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی خدمت میں حاضر کر دیا اور عرض کیا اللہ کے رسول ہما للہ عز وجل ولرسولہ، میں انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرتی ہوں، میں کیوں انہیں آخرت کے عذاب کے لیے اپنے پاس رکھوں۔ تو اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو استعمال میں زیور ہوتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے جو محترم آپ نے پوچھا ہے کہ وجہ کیا ہوئی، اختلاف کیوں ہوا؟ اختلاف یہ ہے کہ یہ دلیل کسی تک پہنچی ہے اور کسی تک نہیں پہنچی۔ جس تک یہ دلیل پہنچی ہے وہ استعمال والے زیور پر بھی زکوٰۃ کو واجب قرار دیتا ہے، اور علماء میں سے جن کے پاس یہ دلیل نہیں پہنچی یا بعض علماء اس دلیل کے حوالے سے اس کی سند میں شک کا شکار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ شاید اس کی سند صحیح نہیں، تو جنہوں نے اس کی سند کو صحیح نہ سمجھا انہوں نے فتویٰ یہ دیا کہ سونے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، استعمال والے زیورات پہ، جبکہ جو علماء اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں وہ زیورات پر زکوٰۃ کے قائل ہیں۔ جہاں تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کے اس فرمان کا تعلق ہے کہ زیورات کو ادھار دینا ہی ان کی زکوٰۃ ہے، تو یہ قول ثابت نہیں ہے۔ یہ سنن کبریٰ بہقی میں یہ قول موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا، لیکن اس کی سند میں حبیب بن ابی ثابت مدلس ہیں، سماع کی تصریح نہیں کی، لہٰذا یہ قول ثابت نہیں۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک قول ملتا ہے، اس کی سند بھی ثابت نہیں ہے کیونکہ شریک القاضی مدلس ہیں اور سماع کی تصریح نہیں کی انہوں نے۔ اب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے تو یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے زیورات پہ زکوٰۃ کا انکار کیا ہو یا ادھار زیورات دے دینا ہی اس کی زکوٰۃ قرار دیا ہو۔ البتہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں موطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ وہ زیورات پر زکوٰۃ کی قائل نہیں تھیں یا فائل نہیں تھیں، وہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں دیتی تھیں۔ اب اس میں وہ صراحت نہیں ہے کہ کیا وہ زیورات نصاب کو پہنچے ہوئے تھے یا نہیں، یعنی ان کا وزن کتنا تھا، کیا نصاب کو واقع پہنچے ہوئے تھے یا نہیں۔ اسی طرح سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا ان سے بھی یہ ثابت ہے کہ ان کے پاس ان کی بیٹیوں کے جو زیورات تھے وہ کافی زیادہ تھے، یعنی نصاب سے بھی زیادہ تھے، لیکن وہ ان کی زکوٰۃ نہیں دیتی تھیں۔ تو یہ دونوں اقوال اگرچہ ثابت، یعنی دونوں آثار اگرچہ ثابت ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ ان تک نہ پہنچی ہو۔ ایسا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں، ان سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشراق پڑھتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے کبھی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشراق پڑھتے دیکھا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشراق پڑھنا ثابت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں نظر آیا، ان کے سامنے کبھی نہیں آیا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، یہ کوئی بعید بات نہیں، اس کی بہت ساری اور مثالیں موجود ہیں۔ لہٰذا ہم ان دونوں آثار کو یا اس کے علاوہ جو اور تابعین وغیرہ کے آثار ثابت ہو جائیں، مختلف قسم کے آثار دونوں طرف کے، زکوٰۃ دینے کے بھی اور زکوٰۃ نہ دینے کے بھی، تو ہم انہیں معمول کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث جو ہمیں ملی ہے جس کی سند حسن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے زیورات پر زکوٰۃ نہ دینے کی، تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ اگر کسی کو وہ حدیث معلوم نہیں ہوئی تو وہ عند اللہ معذور اور ماجور ہے۔ اور یہی بات بہت سارے عرب علماء جو معروف ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ اور علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ سارے کے سارے علماء جو ہیں، اکثریت علماء کی اسی طرف ہے، وہ کہتے ہیں کہ زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے، زیورات پر زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس میں شبہ کا شکار ہو جاتا ہے مختلف دلائل دیکھنے کے بعد، اور وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون سے دلائل زیادہ وزنی ہیں، تو پھر بھی ہم دو علماء کی آراء ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ احوط یہی ہے، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ دی جائے، اگر بالفرض وہ دلائل ثابت نہ ہوں جو زیورات کی زکوٰۃ پر دلیل بنتے ہیں، تو پھر بھی زکوٰۃ دینے میں تو اللہ کی رضامندی ہی ہے۔ اگر فرض نہیں بھی تھی تو یہ نفلی ہو جائے گی،
اور اللہ کے نزدیک یہ قرب کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور اگر بالفرض زکوٰۃ فرض ہوئی اور ہم نے کوتاہی کر دی تو ہو سکتا ہے ہم سے پوچھ ہو جائے۔ اس حوالے سے علامہ خطابی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے والاحتیاط اداؤھا معالم السنن ان کی معروف کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طرح علامہ شنقیطی رحمہ اللہ تعالی موجودہ دور میں ابھی کچھ عرصہ پہلے اس دور کے بہت بڑے اور جلیل القدر فقیہ اور عالم ہیں، ان کی ایک مشہور تفسیر ہے اضواء البیان کے نام سے، اس میں وہ فرماتے ہیں وَإِخْرَاجُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ أَحْوَطُ کہ زیورات کی زکوٰۃ نکالنا یہ زیادہ احتیاط پر مبنی عمل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط والا عمل اختیار کریں ہر معاملے میں۔ اور اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہمارے پاس حسن سند کے ساتھ پہنچی ہے، تو زیورات پر زکوٰۃ کے حوالے سے راجح موقف یہی ہے کہ زیورات پر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ہمارے بہت ہی پیارے بھائی بلال نیازی صاحب کی طرف سے آیا، اور انہوں نے کسی بھائی کا سوال کوٹ کیا ہے۔ ان کے کوئی جاننے والے کہتے ہیں کہ میری والدہ بیماری کی وجہ سے کافی عرصے سے روزے نہیں رکھ رہی اور نہ ہی رکھ سکیں گی، یعنی دائمی بیمار ہیں، آئندہ کوئی امید نہیں ہے صحت مند ہونے کی۔ اب جتنے عرصے کے روزے انہوں نے نہیں رکھے ان کا فدیہ کیسے دیا جائے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہر روزے کا فدیہ ساتھ ساتھ ادا ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک میں اگر کسی نے روزے نہیں رکھنے، دائمی بیمار ہے، اسے پتہ ہے میں روزے نہیں رکھ سکتا، اسے چاہیے کہ شروع میں ہی ایڈوانس میں اپنا سارا جو فدیہ ہے وہ ادا کر دے، یا ہر روزے کا فدیہ ساتھ ساتھ ادا کرے، یہ ضروری ہے۔ کم از کم یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر ہی ادا کر دیا جائے۔ اب کئی سالوں کا ادا نہیں کیا تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے اور سستی ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں یہ جرم شمار ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو علم نہیں تھا، لا علمی کی بنا پر کہ دینا ہے یا نہیں دینا، یا اس طرح کی کوئی بات تھی، یا اس وقت دین کی طرف میلان نہیں تھا، اب دین کی طرف میلان ہوا ہے تو سوچا ہے کہ یہ غلطی کوتاہی دور ہو، تو جتنے سال اندازاً مثال کے طور پر 8 سال 10 سال 3 سال 4 سال ہو گئے ہیں، تو میکسیمم کا اندازہ لگا کے کہ زیادہ سے زیادہ اتنے سال ہوئے ہوں گے روزے چھوڑے ہوئے، تو ان کا فدیہ جتنا بھی بنتا ہے وہ اب مسکینوں کو دے دیا جائے، غریبوں کو دے دیا جائے، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ رب العزت اس کوتاہی سے صرف نظر فرمائیں گے اور اللہ رب العزت سے توبہ بھی کر لی جائے۔ اب ایک اور سوال اس سے ریلیٹڈ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ روزے کا فدیہ ہے کتنا؟ عام طور پر لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک روزے کا ہم کتنا فدیہ دیں، تو اس حوالے سے لوگوں نے کچھ چیزیں مقرر بھی کی ہوئی ہیں کہ آپ نے اتنا فدیہ دینا ہے، اتنے 100 اتنے کلو گندم، یا اس طرح کے حساب سے کچھ لوگوں نے لگایا ہوا ہے۔ تو زیادہ بہتر وہی ہے جس کی قرآن کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا یہ فدیہ ہے روزے کا۔ اور روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اور ایک مسکین کا کھانا کتنی مقدار میں ہوگا، کیسا کھانا کھلانا ہے اس کو، بہت اعلیٰ کھلانا ہے، بہت نارمل کھلانا ہے، لو کوالٹی کا کھلانا ہے، یا اس کی کوئی مقدار ہے۔ تو دوسری قرآن کریم کی آیت جہاں اللہ رب العزت نے روزے کی تو نہیں لیکن فدیہ کی بات کی ہے، اور فدیہ بھی مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ہے، وہ ہے قسم کے کفارے کے حوالے سے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قسم جو یمین منعقدہ جسے کہتے ہیں، کسی آنے والے معاملے پر انسان قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، لیکن اب وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے نہ کرنا بہتر ہے، تو وہ قسم کا کفارہ دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ فدیہ ہے، قسم کا کفارہ ہے۔ تو قسم کا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، کیسا کھانا کھلانا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہی کھانا تم نے مسکینوں کو کھلانا ہے۔ تو لہٰذا اس میں زیادہ احتیاط والی اور راجح بات یہی ہے کہ ہر انسان اپنے اعتبار سے یہ فدیہ ادا کرے گا۔ ایک امیر آدمی ہے، وہ دیکھے کہ ہمارے گھر میں جو ایوریج کھانا بنتا ہے
شادی بیاہ کے موقع پر یا عید کے موقع پر بہت اعلیٰ کھانے تیار کیے جاتے ہیں، تہوار کے موقع پر، اور عام نارمل حالات میں بہت ہی نارمل کھانے بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ تو ایوریج جو کھانا ان کے گھر میں بنتا ہے، ایوریج کھانا، اس کا حساب لگائیں کہ ایک بندے کا کھانا کتنے میں پڑتا ہے، کتنے روپے میں پڑتا ہے، اور اس میں وہ دیکھیں گے کہ سبزی یا گوشت آیا ہے، پھر اس میں مرچ مسالہ وغیرہ ہے، پھر اس میں آئل یا گھی وغیرہ ہے، پھر اس میں گیس وغیرہ کے کتنے کوئی چارجز پڑ جاتے ہیں، پھر اس پہ محنت کتنی کو ہو جاتی ہے، پھر روٹی وغیرہ، آٹا وغیرہ، تو اس میں سارے ملا کے کتنے اخراجات ٹوٹل بن جاتے ہیں، یہ ہر شخص کے مختلف ہیں۔ ایک امیر آدمی ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، تو اس کا ہزاروں میں چلا جائے گا ایک ٹائم کے ایک بندے کا کھانا، اور غریب ہے تو اس کا بیچارے کا ہو سکتا ہے 50 روپے میں گزارا ہو جائے، اور جو متوسط طبقہ ہے اس کا سینکڑوں میں بن سکتا ہے۔ تو ہر شخص اپنے گھر کا حساب لگا کے اللہ سے ڈرتے ہوئے ما تطعمون اہلیکم، مسکین کو کھانا جو کھلانا ہے، قرآن کی زبانی اگر اس کو دیکھا جائے قرآن کی نظر میں، تو ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، تو ہر شخص کا مختلف ہوگا۔ ہر شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے گھر کا حساب لگائے کہ ہمارے گھر میں ایک وقت کا ایک فرد کا کھانا کتنے میں ہمیں پڑتا ہے، تو انشاءاللہ وہی زیادہ بہتر اس کے لیے ہے کہ وہ مقدار وہ کسی مسکین کو دے۔ ہاں، یہ بھی آپشن اللہ رب العزت نے دی ہے، مسکین کو بلا کر آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، مسکین کے گھر کھانا بھیج سکتے ہیں ایک وقت کا، جتنے بھی لوازمات ہیں سارے پورے کرنے ہیں، وہ سارا اس کو دے سکتے ہیں۔ اور اگر مسکین آپ کے گھر آپ نہیں بلانا چاہتے، نہ اس کے گھر پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو رقم بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہمارے پاس حافظ معاذ محمد صاحب، انہوں نے عربی میں لکھا ہے، میں اردو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ اگر گھر میں ایک شخص، ایک خاوند اپنی بیوی کے ساتھ جماعت کروانا چاہتا ہے، بیوی کے علاوہ اور کوئی بھی فرد گھر میں نہیں ہے، ایک خاوند ہے اور ایک اس کی بیوی ہے، تو وہ جماعت کیسے کروائیں گے؟ بیوی کہاں کھڑی ہوگی اور کیسے کھڑی ہوگی؟ کیا وہ اکیلی صف بنا سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عورت اکیلی صف بن جاتی ہے، اس کے لیے یہ بالکل جائز اور بالکل درست ہے، اور یہی صورت مسنون ہے کہ خاوند آگے کھڑا ہو جائے امام بن کے، اور بیوی مقتدی بن کے پچھلی صف میں کھڑی ہو جائے۔ عورت کی اکیلی کی صف ہو جاتی ہے، مرد کی نہیں ہوتی۔ تو مرد چونکہ امام ہے لہٰذا اکیلا ہی کھڑا ہوگا، عورت مقتدی ہے تو عورت اکیلی بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں 727 نمبر حدیث ہے، جس میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صلیت انا و یتیم فی بیتنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اور ایک لڑکے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہمارے گھر میں نماز پڑھی، وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا، ہماری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا وہ ہمارے پیچھے اکیلی کھڑی تھیں۔ تو اکیلی عورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں دو لڑکے ہیں، ان دونوں نے صف بنائی ہے، اور ام سلیم رضی اللہ عنہا اکیلی ہیں اور انہوں نے اکیلی عورت نے صف بنائی ہے، تو اکیلی عورت صف بنا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل جو اسی موقف کی بہت زیادہ تائید کرتی ہے، وہ الاوسط ابن المنذر رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاوسط فی السنن والاجماع والاختلاف، اس میں 1946 نمبر روایت ہے، سیدنا ابو ذر اور سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما، دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، وہ ان دونوں نے ایک شخص کو حکم دیا جو بیان کر رہا ہے اس روایت کو، کہ وَأَمَرَانِي إِذَا أَتَيْتُ بِامْرَأَتِي أَنْ أُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ وَأَنْ تُصَلِّيَ خَلْفِي إِنْ فَعَلَتْ، میری شادی ہوئی تو جب میری سہاگ رات تھی، انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا، حکماً کہا کہ جب آپ اپنے کمرے میں جائیں بیوی سے پہلی دفعہ ملنے کے لیے، تو آپ 2 رکعتیں نماز پڑھیں، 2 رکعتیں نماز پڑھیں۔ اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہے تو وہ اکیلی پیچھے کھڑی ہو جائے، آپ جماعت کروا لیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرضی یا نفلی کوئی بھی نماز با جماعت گھر میں خاوند بیوی دونوں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور خاوند بیوی جب صرف دونوں جماعت کروائیں گے تو ان کے کھڑے ہونے کا طریقہ یہی ہوگا کہ جس طرح امام آگے کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی پچھلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، عورت اکیلی اس صف میں کھڑی ہوگی۔ اگر عورتیں زیادہ ہیں تب بھی طریقہ کار یہی ہے کہ مرد امام آگے کھڑا ہوگا اور عورتیں ساری پیچھے صف باندھ کے کھڑی ہوں گی۔ اگلا سوال حافظ عتیق الرحمن صاحب کا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب جب فجر کی دوسری اذان ہو جائے، جس کو ہم فجر کی اذان کہتے ہیں، تو کیا اس کے متصل ساتھ کھانا اسی لمحے چھوڑ دینا چاہیے
یا اپنی حاجت پوری کر لینی چاہیے، اس پر روشنی ڈالیے۔ دیکھیے اس حوالے سے سب سے پہلے تو قرآن کریم کی جو آیت سورہ البقرہ کی 187 نمبر کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم جب تک فجر واضح نہیں ہو جاتی کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہو، کھانا پینا جاری رکھو، جیسے ہی فجر واضح ہو جائے گی کھانا پینا بند ہو جائے گا۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ یہ وقت بتایا گیا ہے کہ سحری آپ نے کب ختم کر دینی ہے، لازمی طور پر کھانا پینا کب بند کر دینا ہے، جب فجر کا طلوع یقینی ہو جائے، جب فجر واضح ہو جائے۔ اور صحیح بخاری میں 617 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بلال یؤذن باللیل، بلال رضی اللہ عنہ رات کو اذان کہتے ہیں۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے تھے کہ دو اذانیں ہوتی ہیں، ایک سحری کی اذان ہوتی ہے اور ایک فجر کی اذان ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ سحری کی اذان کے وقت ہی کھانا پینا بند کر دے۔ بلال رضی اللہ عنہ سحری کی اذان کہتے ہیں اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ وہ فجر کی اذان کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے۔ بلال رضی اللہ عنہ تو رات کو یعنی فجر سے پہلے ہی اذان کہتے ہیں، جب بھی فجر ہوئی نہیں ہوتی۔ تو فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان کہیں۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جب اذان کہتے تھے تو تب کھانا پینا ختم ہو جاتا تھا۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دوسری اذان یعنی فجر کی اذان کہتے تھے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فجر کی اذان تک کھانا پینا مشروع ہے اور حلال ہے اور جائز ہے۔ فجر کی اذان جیسے ہی شروع ہو جاتی ہے کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ اب ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد کی 2350 نمبر، دراصل اس سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا، اس کے ظاہری الفاظ ایسے ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یضعه حتی یقضی حاجتہ منہ، جب تم میں سے کوئی اذان سنے اس حال میں کہ وہ پیالہ اس کے ہاتھ میں ہو، یعنی اس کے کھانے کا کوئی برتن اس کے ہاتھ میں ہو، تو فلا یضعه حتی یقضی حاجتہ منہ، تو وہ جب تک اس سے اپنی حاجت پوری نہ کر لے اس کو رکھے نہیں، یعنی وہ کھاتا رہے، اذان جو ہے نا اس کو کھانے پینے سے نہ روکے۔ تو جیسا کہ صحیح بخاری کی 617 نمبر حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان تھا کہ کھاتے پیتے رہو، اذان تمہیں نہیں روکے کھانے پینے سے، تو وہ پہلی اذان تھی جس کو سحری کی اذان کہتے ہیں۔ فجر کی اذان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، اور یہاں اس حدیث میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اذان کے لیے فرمایا ہو کہ فجر کی اذان ہو جائے پھر بھی تم کھاتے پیتے رہو، جب تک آپ سیر نہ ہو جاؤ کھچ رکھو ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اور علماء نے بھی ایسی اس سے مراد نہیں لی، عام طور پر اکثر علماء نے تو اس سے یہی مراد لی کہ اس سے پہلی اذان یعنی سحری کی اذان مراد ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہیں، ابھی رات ہوتی ہے، فجر نہیں ہوئی ہوتی، تو تم کھاتے پیتے رہو۔ اور کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ جسے معلوم ہو کہ مؤذن وقت سے پہلے ہی شروع ہو گیا ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، ہمارے پاس ایگزیکٹ ٹائمنگ ہے، ہمیں کوئی شبہ نہیں، اور ہمیں ہمارے لیے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا واضح یعنی فجر کا طلوع ہونا واضح ہو جائے تو وہاں تک آپ نے کھانا ہے، اس کے بعد نہیں کھانا۔ تو بالکل اسی طرح ہمیں آج ہماری اپلیکیشنز بتاتی ہیں کہ ایگزیکٹ ٹائمنگ کیا ہے، لہٰذا ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو جو علماء یہ کہتے تھے، کچھ اجازت اس حدیث کی وجہ سے دیتے تھے، وہ بھی اس وجہ سے کہ اگر کسی کو پتہ ہو کہ مؤذن پہلے ہی شروع ہو گیا، ابھی تو فجر نہیں ہوئی، فجر صادق طلوع نہیں ہوئی، تو پھر وہ کھاتا رہے۔ لیکن راجح بات وہی ہے جو کہ اکثر علماء نے مراد لی ہے کہ اس سے پہلی اذان مراد ہے، دوسری اذان مراد نہیں، لہٰذا اپنے روزوں کو خراب نہ کریں۔ یہ ضرور ہے، اب ایک شخص نے پانی اٹھایا ہے پینے کے لیے، اس نے منہ میں ڈالا ہے، جیسے ہی اذان ہو اپنا گلاس نیچے رکھ دے۔ اب جو اس نے ڈال لیا حلق میں، حلق سے نیچے اتر رہا ہے، تو اب اس کو تو وہ مشکل ہے کہ پیچھے کیسے کرے گا۔ تو ایک آدھ سیکنڈ کا تو ویسے بھی کچھ نہ کچھ یعنی ہوتا ہے، ان ہماری جو اپلیکیشنز ہیں ان میں بھی شاید اس کا خیال رکھا گیا ہوگا، لیکن
اب یہ نہیں کہ وہ پانی پیتا رہے، یہ بالکل ایسے ہی جیسے روزے کی حالت میں آپ بھول کر پانی پینا شروع کر دیں، جیسے ہی آپ کو یاد آئے آپ نے فوراً پانی چھوڑ دینا ہے، اور اگر منہ میں ہے تو اس کو آپ نے کلی کر دینی ہے، اس کو آگے نگلنا نہیں ہے۔ اسی طرح جو لقمہ آپ نے منہ میں ڈالا ہوا ہے، اگر حلق سے نیچے اتار رہے ہیں تو اترنے دیں، اب اس کو پیچھے لانا مشکل ہے، لیکن جو لقمہ آپ نے ہاتھ میں پکڑا اور آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ قطعاً نہ ڈالیں، کیونکہ اب یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے، ہمارے لیے کوئی ایسا کوئی اشتباہ نہیں ہے کہ شاید مؤذن نے پہلے اذان دینی شروع کر دی ہو، لہٰذا اب ایسی کوئی رخصت نہیں ہے۔ اپنا ٹائم دیکھیں، اس حساب سے بیدار ہوں، الارم لگائیں، وقت سے اٹھیں، سحری کی تیاری کریں اور سحری کا کھانا ضرور کھائیں، برکت ہوتی ہے، اور کھانا ایسے وقت میں کھائیں کہ بالکل اینڈ پہ، یعنی آپ کو پتہ ہے میں 10 منٹ میں کھانا مکمل کر لیتا ہوں تو 15 منٹ پہلے شروع کر دیں، تو سحری سے آپ بالکل 2-4 منٹ پہلے اپنا کھانے سے فارغ ہوں، یا 1-2 منٹ پہلے فارغ ہوں، یہی شریعت کا مقصود ہے۔ اذان سننے کے بعد آپ قطعاً نہ کھائیں۔ اگلا سوال ہے عبد الرحمن انصاری بھائی کا، وہ کہتے ہیں کہ موبائل سے دیکھ کر گھر والوں کو تراویح پڑھانا کیسا ہے؟ لاک ڈاؤن کے ایام میں یہ واقعی زیادہ پرابلم ہو رہی ہے، مسجدوں میں جانے سے اکثر علاقوں میں منع کیا گیا ہے، وہاں جانا خطرے کا باعث قرار دیا گیا ہے، تو لوگ اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، اور اکثر لوگ تو حفاظ نہیں ہیں، تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم گھر والوں کو، ایک مرد اپنی عورتوں کو جماعت کروانا چاہتا ہے، یا اپنے بہن بھائیوں کو، والدین کو جماعت کروانا چاہتا ہے، اور اس کو قرآن کریم حفظ نہیں ہے، اوپر سے دیکھ کے وہ صحیح پڑھ لیتا ہے، تو کیا وہ انہیں تراویح پڑھا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل پڑھا سکتا ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ اس کی تائید میں ہمیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک اثر ملتا ہے، جو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً پیش کیا ہے، اور امام ابن ابی داود رحمہ اللہ کی کتاب ہے المصاحف، کتاب المصاحف، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ ان کا ایک غلام تھا زکوان، وہ ان کی امامت کرتا تھا اور مصحف سے دیکھ کر وہ پڑھتا تھا، مصحف سے دیکھ کر پڑھتا تھا اور امامت کرتا تھا۔ تو کوئی امام اگر اس کو قرآن کریم یاد نہیں ہے تو ایسا کوئی طریقہ اگر وہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اختیار کر سکتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، یہ تو ایک مجبوری کی صورت ہے کہ امام کو قرآن کریم حفظ نہیں ہے اور وہ قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہے، لیکن ہمارے ہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ مسجدوں میں پچھلے سالوں میں ہم دیکھتے رہے کہ یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ سب لوگوں نے قرآن کریم کھولا ہوتا ہے، پیچھے موبائل پکڑے ہوتے ہیں، 5 7 10 حتیٰ کہ درجنوں بندے کئی دفعہ ہوتے ہیں بڑی مسجدوں میں جنہوں نے موبائل کھولے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے خیال میں درست نہیں ہے۔ جہاں تک اجازت ہے، ہمیں اسلاف امت سے ملتی ہے، وہاں تک ہمیں رکھنی چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ سننا ہے انہوں نے، سن تو ویسے بھی سکتے ہیں، وہ نہ بھی دیکھیں تو سن سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص حافظ قرآن کریم سنا رہا ہے اور اس کے پیچھے سامع کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم حفظ کر چکا ہو یا وہ سن سکتا ہو زبانی، تو اس کے لیے کوئی اجازت نکل سکتی ہے کہ وہ اوپر دیکھ کے اس کا سامع بن جائے اور اس کی کسی غلطی پر یا اس کی کسی مشکل میں اس کی مدد کر دے، لیکن عام لوگوں کا ایسے سننا یہ درست نہیں ہے۔ انہیں اپنے موبائل اپنی جیبوں میں بند رکھنے چاہیے، صرف وہ جو ضرورت مند ہے جس نے قرآن کریم پڑھنا ہے وہی قرآن کریم اوپر دیکھ کے ان کی جماعت کروا دے۔ اگلا سوال محمد ابو بکر فاروقی صاحب کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس 10 تولے زیور تھا، یعنی نصاب کو پہنچا ہوا تھا، سال پورا ہونے والا تھا، سال پورا ہونے سے پہلے انہوں نے زیور بیچ کر پلاٹ خرید لیا، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شخص اگر زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ زیور پر تو مجھے زکوٰۃ پڑ جانی ہے، 10 تولے ہے، لہٰذا سال پورا ہونے سے پہلے ہی میں اسے بیچ کر پلاٹ خرید لوں، تو یہ ایک بہت گھناؤنی حرکت ہے اور یہ زکوٰۃ سے بچنے کا ایک حیلہ ہے جو کہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العزت نے یہ مال دیا ہے، اللہ رب العزت آپ سے چھین بھی سکتا ہے، چوری بھی ہو سکتا ہے، گم بھی ہو سکتا ہے، آپ پھر کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس میں برکت بھی دے گا اور آپ کو اور زیادہ دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک جیب سے نکال کر دوسری جیب میں ڈالنے والی بات ہے۔
آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں کیش کی صورت میں، یا آپ کے پاس سونا پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس چاندی پڑی ہوئی ہے، آپ اسے بیچ کر پلاٹ خرید لیتے ہیں، یہ ایسے ہی جیسے آپ نے نوٹ بدل لیے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پلاٹ اگر آپ نے گھر بنانے کے لیے خریدا ہوا ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، آپ بنانا چاہتے ہیں، ابھی اسباب نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے ایک ضرورت کے تحت اور آپ کے استعمال میں آنے والا ہے۔ لیکن آپ ویسے ہی پلاٹ لے کے رکھتے ہیں آگے بیچنے کے لیے، یا اس طرح آپ کے پاس سونا ہے تو آپ کہتے ہیں چلو میں پلاٹ میں اسے چینج کر لوں، تو اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی، وہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے پاس کیش ڈپازٹ پڑا ہوا ہے، آپ نے اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ آج اس کی جو ویلیو ہے، آپ نے لیا 5 لاکھ کا تھا، آج اس کی ویلیو 7 لاکھ ہے تو 7 لاکھ کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے۔ آج اس کی ویلیو 15 لاکھ ہے تو 15 لاکھ کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے۔ زکوٰۃ دیتے وقت یہ نہ سوچیں شیطان، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے، وہ تمہیں کہتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، اور اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت کا وعدہ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت یقیناً ہمیں فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر دنیا آخرت میں دیتا ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ کے معاملات میں بالکل دل چھوٹا نہ کیا کریں، یہ شیطان کی کوشش ہے، اس کو کامیاب نہ ہونا دیں۔ آپ زکوٰۃ کھلے دل سے اور کھلے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، فرضی زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات بھی دیں۔ اللہ رب العزت کا وعدہ بالکل سچا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بالکل سچا ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کبھی بھی مال کو کم نہیں کرتا۔ اگر ہمیں یقین ہے، ہم مسلمان ہیں، تو پھر ہمیں کھلے دل سے اپنی زکوٰۃ جو ہم پر واجب ہوئی ہے وہ بھی ادا کرنی چاہیے اور نفلی صدقات و خیرات بھی دینے چاہیے۔ اگلا سوال سعید احمد صاحب کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تراویح کے دوران جو دعا پڑھی جاتی ہے کیا وہ ثابت ہے؟ ہمارے ہاں احناف کی مساجد میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ 4 رکعت جب ہو جاتی ہیں، 2 کر کے پڑھتے ہیں، لیکن جب 4 رکعتیں ہو جاتی ہیں جس کو ایک ترویحہ کہا جاتا ہے، تو جیسے ہی 4 رکعتیں مکمل ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ بیٹھ کر تھوڑی دیر وقفہ بھی کرتے ہیں اور ایک دعا پڑھتے ہیں، سبحان ذی الجبروت والملکوت، اس طرح کی دعا ہے، تو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو تراویح کے ساتھ اس دعا کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ کوئی مستقل دعا ہے بھی نہیں۔ میں یہاں پر آپ کو بنوری ٹاؤن کراچی کی ویب سائٹ، یعنی ایک ان کا بہت بڑا ہمارے دیوبندی بھائیوں کا ادارہ ہے، آپ سمجھ لیں کہ ان کے ہاں سند کی حیثیت رکھتا ہے، تو ان کے ہاں ان کی ویب سائٹ پہ یہی سوال کیا گیا کہ دعائے تراویح کا کیا ثبوت ہے، اور انہوں نے عنوان بھی یہی قائم کیا دعائے تراویح کا ثبوت۔ جواب میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد جو دعا مشہور ہے وہ کسی روایت اور حدیث میں ایک ساتھ نہیں ملتی۔ جواب کے الفاظ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے گا، ان الفاظ میں بھی میرے خیال میں بہت کوتاہی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کسی روایت اور حدیث میں ایک ساتھ نہیں ملتی، البتہ ٹکڑے ٹکڑے میں مل جاتی ہے، جوڑنے سے یہی دعا بن جاتی ہے۔ سوال یہ تھا کہ دعائے تراویح ثابت ہے کہ نہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ اس دعا کے الفاظ کسی موقع پر ثابت ہیں کہ نہیں۔ مختلف موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں کیا کرتے تھے۔ اب کوئی شخص ان 5-7 دعاؤں کو جوڑ کے کہے کہ یہ دعائے تراویح ہے، تو کیا یہ ایسا کرنا درست اور جائز ہو سکتا ہے؟ اب ظاہر ہے سننے والے اور پڑھنے والے ایسے پینا فلیکس چھپتے ہیں، کارڈز چھپتے ہیں، اور ایسی سوشل میڈیا پہ پوسٹ شیئر کی جاتی ہیں، امیجز بنائے جاتے ہیں جن میں واضح طور پر دعائے تراویح لکھا ہوتا ہے۔ سننے والے اور پڑھنے والے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا۔ آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ آپ دعائے تراویح کیوں پڑھتے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ بتائیں گے کہ یہ ہمیں اسلام نے سکھائی ہے۔ تو لہٰذا یہ غلط بیانی ہے، اس سے باز رہنا ہوگا مسلمانوں کو۔ آپ بتائیں انہیں، سیدھی طرح بتائیں کہ یہ دعا تراویح کے حوالے سے بالکل نہیں ہے، تراویح کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں اس کو مقرر کیا جا رہا ہے؟ ویسے کسی نے پڑھنی ہے 100 دعائیں پڑھے، لیکن تراویح کے موقع پر اس کو خاص کر دینا، اس حوالے سے میں جامع ترمذی میں جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے وہ سنانا ضرور چاہوں گا۔ پہلے بھی میں بیان کرتا رہتا ہوں، بہت واضح اور 2 ٹوک فیصلہ ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا۔ تو روایت یہ ہے کہ ان کے پہلو میں ایک شخص نے چھینک لگائی، چھینکا، اور چھینک کر اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ الفاظ اس نے کہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے بڑی شفقت سے سمجھایا اور فرمایا کہ دیکھو اللہ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہی آپ نے پڑھا ہے نا،
اس کے ہم بھی قائل ہیں اور اس کے فاعل بھی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم اسے جائز بھی سمجھتے ہیں، لیکن جس موقع پر آپ یہ پڑھ رہے ہو نا، اب دیکھیں الحمدللہ اور والسلام علی رسول اللہ، یہ دو ٹکڑے ہیں، قرآن میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ان کی تائید ہے کہ ایسا کرنا چاہیے۔ قرآن میں بھی سلموا تسلیما ہے، نبی پر سلام پڑھو، الحمدللہ بھی قرآن میں ہے، احادیث میں بھی ہے، بہت ساری دعاؤں میں بھی ہے، تو جوڑ کر ایک بن گئی نا دعا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ بالکل جائز ہے، پڑھیں، آپ حمد بھی کریں، سلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں، لیکن جس موقع پر آپ اسے پڑھ رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ نہیں سکھایا، لہٰذا خبردار رہیں، اسے چھوڑ دیں۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو دعا کے الفاظ ہیں، سبحان ذی الجبروت والملکوت، بڑے عظیم الشان دعاؤں کے الفاظ ہیں یہ، لیکن جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھا ہے آپ انہی موقعوں پہ پڑھیں، کسی اور موقع کے لیے ان الفاظ کو جوڑ کر خاص کر لینا یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے فتوے کے مطابق بھی غلط ہے۔ تو یہ بدعت کی ایک صورت بن جاتی ہے، مسلمانوں کو بدعتوں سے باز رہنا چاہیے اور سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ابو الحسین میر ابراہیم السلفی بھائی کا ہے، جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ آپ کی حفاظت کرے، آمین۔ مسافر پر روزہ رکھنا لازم نہیں، جاننا یہ تھا کہ یہ کون سا مسافر ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈسٹینس مقرر ہے کہ کتنا لمبا سفر ہو جس پر رخصت ہے۔ دیکھیے روزے کے لیے بھی مسافر کو رخصت ہے اور نماز قصر کرنے کے لیے بھی مسافر کو رخصت ہے، اسی طرح نماز جمع کرنے کے لیے بھی مسافر کو رخصت ہے۔ تو نماز کے حوالے سے بھی اور روزے کے حوالے سے بھی ایسی کوئی دلیل نہیں جو مسافت کو یعنی ڈسٹینس اور فاصلے کو طے کرے۔ بعض علماء اگرچہ ان احادیث کو جو صحیح مسلم میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسخ نکل جاتے تو قصر کرتے، اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان احادیث سے مراد یہ ہے کہ یہ مسافت قصر ہے، یعنی اتنے فاصلے کا سفر کرنا ہو تو آپ کو قصر کرنی چاہیے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو، بعض بھائیوں کو، بعض اہل علم کو بھی یہ بات بڑی عجیب لگے گی، ہمیں بھی یہ بات بڑی عجیب لگی تھی بہت عرصہ پہلے جب ہم نے اس پر تحقیق کی تھی۔ سفر کے حوالے سے نمازوں کے جو احکامات ہیں اس پر الحمدللہ میں نے بہت سارے اوراق لکھے تھے بہت سارے مسائل میں، لیکن وہ مکمل نہ ہو پائے تھے۔ انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو انہیں مکمل کریں گے اور پھر شائع بھی کریں گے۔ تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ یہ واقعی جو معرکۃ الآراء مسائل کہتے ہیں نا کہ یہ معرکۃ الآراء ہیں، کہ یہاں آراء اتنی زیادہ ہیں کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ انہی مسائل میں سے ہے جو معرکۃ الآراء، جس میں بڑی آراء ہیں علماء کی اور اہل علم کی۔ تو اس بارے میں نواب صدیق حسن خان صاحب جو مشہور اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، لیکن راجح اس میں یہ ہے کہ شریعت نے کسی بھی دلیل میں کوئی بھی ایسی چیز طے نہیں کی جو بتائے کہ نماز اتنے فاصلے پر قصر کرنی ہے۔ جو روایات یہ بیان کی جاتی ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اتنا نکلے تھے تو آپ نے قصر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اتنا نکل جاتے تو قصر کرتے۔ 3 میل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سفر نہیں ہے، یعنی مدینے سے 3 میل پہ کوئی ایسی جگہ نہیں جس پہ آپ سفر کر کے جاتے ہوں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں بھی منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ نامی مقام پر قصر کی۔ اب ذوالحلیفہ مقام تو چند کلومیٹر دور ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسافت قصر نہیں بتائی جا رہی، بلکہ جب آپ سفر پہ نکل گئے ہیں، اپنے علاقے کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو جب بھی نماز کا وقت ہو جائے، چاہے چند کلومیٹر پہ ہو جائے، چاہے چند میل پہ ہو جائے، چاہے چند فرسخ پہ ہو جائے، تو آپ وہاں نماز قصر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ کہ جب آپ سفر پہ نکل جائیں، مسافر بن جائیں، تو پھر آپ نماز قصر کر سکتے، چاہے آپ کا علاقہ قریب ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس حدیث سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ اتنا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ذوالحلیفہ پہ آپ سفر کر کے جاتے تھے، ایسا ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چند میل پہ آپ سفر کر کے کہیں جاتے تھے مدینے کے پاس، ایسا ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اور علماء کی ایک جماعت ہے جیسا کہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ تعالی عظیم فقیہ ہیں، انہوں نے یہی بات لکھی ہے، ہم بھی اسی بات کو راجح قرار دیتے ہیں کہ اس میں کوئی مسافت طے نہیں ہے، بلکہ
عرف میں جسے سفر کہا جاتا ہے، چند کلومیٹر کو کوئی بھی سفر نہیں کہتا، عرف میں جس کو سفر کہا جاتا ہے، پتہ چلتا واقعی کہ آپ سفر کر کے گئے ہیں کسی جگہ پر۔ آج کے دور میں تو اگرچہ سفر آسان ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ایک اندازہ تو ہوتا ہے کہ اتنے مسافت کو سفر کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا۔ تو جو سفر ہے اس پہ آپ قصر کر سکتے ہیں، اس پہ آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، اور اسی میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ جو سفر نہیں ہے اس پہ آپ نہ نماز قصر کر سکتے ہیں، نہ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، اور نہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگلا سوال محمد ابو بکر فاروقی صاحب کا دوبارہ آیا ہے کہ ایک شخص زکوٰۃ کی نیت سے سارا سال غرباء پہ مال خرچ کرتا رہتا ہے، سال کے آخر میں حساب کر کے جتنے پیسے بچ جاتے ہیں وہ بھی غرباء میں خرچ کر دیتا ہے۔ مثلاً اس کی ٹوٹل زکوٰۃ 10 لاکھ بنتی ہے، اس نے سارا سال زکوٰۃ کی نیت سے 4 لاکھ خرچ کر دیے، حساب کے بعد بقیہ 6 لاکھ بھی خرچ کر دیتا ہے، کیا اس طرح قسطوں میں زکوٰۃ دینا درست ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے، یعنی آپ پر زکوٰۃ فرض ہونی ہے مثال کے طور پر رجب میں، تو آپ 2 مہینے پہلے ہی اس کو خرچ کر دیں، یا 6 مہینے پہلے ہی خرچ کر دیں، یا 9 مہینے پہلے ہی خرچ کر دیں، کسی مستحق کو وہ زکوٰۃ ادا کر دیں، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ سوالات جو رمضان المبارک میں عام طور پر یا اس کے قریب کیے جاتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید زکوٰۃ ہم نے رمضان میں ادا کرنی ہے اور رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا کوئی زیادہ ثواب ہوگا۔ دیکھیے، آپ پر جب زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے نا، تو پھر آپ نے اس میں کوتاہی نہیں کرنی۔ اگر 2 مہینے پہلے واجب ہوگی اور آپ رمضان تک لٹکاتے رہے، یا 2 دن پہلے بھی واجب ہوگی اور آپ رمضان کا انتظار کرتے رہے کہ روزوں کا چاند طلوع ہوگا تو ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، یہ کوتاہی ہے۔ زکوٰۃ کو مؤخر کرنا کوتاہی ہے۔ البتہ ایڈوانس میں ادا کی جا سکتی ہے، اور زکوٰۃ ایڈوانس میں آپ نے اس طرح نہیں ادا کرنی۔ بعض لوگوں نے یہ طریقہ کار بنایا ہوا ہے کہ وہ اپنی جیب میں کھلے پیسے ان کے ہوتے ہیں یا دکان پہ رکھے ہوتے ہیں، جو بھی مانگنے والا پیشہ ور بھکاری آتا ہے اس کو 1 روپے 2 روپے 5 10 دیتے گئے، اور ان کو بعد میں کاؤنٹ کر لیا کہ ہم نے ایک دن میں تقریباً 20 لوگوں کو 5 دیے ہیں تو 100 ہو گیا ہے، مہینے بعد یہ 3000 ہو جائے گا، اور سال بعد یہ 36000 ہو جائے گا، تو ہماری زکوٰۃ 40000 بنتی ہے تو 36000 گیا اس میں سے۔ تو ایسا نہیں، پیشہ ور بکاریوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بلکہ جو اصل مستحقین ہیں انہیں زکوٰۃ دیں گے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور فقیر مسکین ہوں، وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں آپ کی زکوٰۃ کے، زکوٰۃ کی رقم آپ انہیں ادا کریں۔ اس طرح مسکین، غریب، علماء ہو سکتے ہیں، طلبہ ہو سکتے ہیں، ان پر آپ خرچ کریں۔ ایسے ادارے جو ایسے لوگوں کی کفالت کرتے ہیں جو واقعی دین کا کام کرنے والے ہیں، اور وہ فقیر مسکین بھی ہیں، غریب بھی ہیں، آپ انہیں بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن پیشہ ور بکاریوں کو دے کر اپنی زکوٰۃ خراب نہ کریں، وہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر مصرف میں نہیں گئی، کسی غیر مستحق بندے کے پاس جان بوجھ کے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور جب آپ نے زکوٰۃ واقعی کسی مستحق کو دے دی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے دی ہے، مثال کے طور پر 10 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے، 50,000 کسی غریب کو دے دیا، مسکین کو دے دیا، 1,00,000 روپے کسی کو دے دیا، کرتے کرتے وہ 4 لاکھ ہو گئی، اور 6 لاکھ اینڈ میں آپ نے دیکھا سال آج ختم ہو رہا ہے، حساب کیا 10 لاکھ بنتی ہے، باقی 6 لاکھ بھی غریبوں مسکینوں کو دے دیا، یہ بالکل جائز ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ آج زکوٰۃ آپ کے پاس فرض ہو گئی ہے، زکوٰۃ نکال کے آپ نے جیب میں رکھ لی، اب سارا سال میں اس کو بانٹتا رہوں گا، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آج زکوٰۃ فرض ہوئی ہے تو آج ہی ادا ہونی چاہیے، آپ کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ اگلا سوال ریحان عبداللہ صاحب کا آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شوگر کی وجہ سے دن کو کافی بھوک لگ جاتی ہے، برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، تو کیا روزہ رکھ لوں؟ اور دن کو بھوک شدید ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ روزہ توڑنا چاہیے یا روزہ پورا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، بیماروں کو اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے کہ بیماری کی ایام میں روزے چھوڑ دیں، جب صحت مند ہوں تو اپنے روزے پورے کر لیں۔ اور جو دائمی بیمار ہیں ان کے لیے دوسری رخصت ہے کہ وہ اپنے روزے چھوڑ دیں اور اپنے روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کریں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ تو یہ 2 صورتیں اللہ رب العزت نے بتائی ہیں۔ اب ایک شخص بیمار ہوا ہے اور دائمی بیمار ہے، جیسا کہ شوگر والا، عمومی شوگر والے جو ہیں دائمی بیمار ہوتے ہیں، خصوصاً جب ان کی عمر 50 سال سے اوپر ہو جائے، تو پھر ان کے واپس پلٹنے اور صحت مند ہو جانے بالکل
تو اس کی کوئی صورت نہیں ہوتی، بلکہ دن بدن ایسے ہی امکان ہوتے ہیں کہ ان کی صحت تنزلی کی طرف جائے گی، تو وہ دائمی بیمار ہیں۔ تو اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ایک شخص کو پتہ ہے کہ میں شوگر میری بہت ہائی رہتی ہے، مجھے میڈیسن وغیرہ یوز کرنا ہوتی ہے، تو میں گزارا نہیں کر سکتا، کھانے پینے کی بھی حاجت ہوتی ہے، شوگر لو ہو جائے تو کچھ نہ کھائیں تو طبیعت بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے، تو وہ شخص روزہ رکھے ہی نہ، روزہ نہ رکھے، اس کو اللہ نے رخصت دی، روزہ چھوڑ دے اور اس کا فدیہ دیتا رہے۔ اور ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں نبھا کر لوں گا، مطلب ہے کہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے اور میری شوگر بھی اتنی ہائی نہیں ہوتی، اگر میں چاہوں کوشش کروں تو انشاءاللہ میں روزہ پورا کر سکتا ہوں، اور وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ضرور رکھ لے۔ ہاں اگر بالفرض روزے کے دوران اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، شوگر بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ اب میں اس روزے کو نبھا نہیں پاؤں گا، اگر میں نے روزہ جاری رکھا تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے، تو اس وقت وہ شدید بیمار ہو گیا ہے، اور اس وقت بھی اللہ رب العزت اس کو رخصت دیتا ہے۔ بیمار کو رخصت ہے، طبیعت آپ کی بگڑ جائے یہی تو بیماری ہے، تو آپ اس کو روزے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہی بات بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، جنہوں نے مزدوروں کو، جو مزدور ہیں یا اس طرح کے بھاری کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ویسے ہی کہا کہ آپ روزے رکھو ہی نہ جی، یعنی ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ اللہ رب العزت اگر ان کو سمجھ دیتا تو اصل فتویٰ یہ ہے کہ ہر شخص جو صحت مند ہے، مسافر نہیں ہے، اسے روزہ رکھنا ہے ہر حال میں، چاہے وہ کتنی ہی سخت مزدوری کرتا ہے۔ ہمارے بزرگ بھی مزدوریاں کرتے رہے ہیں، میں خود والد گرامی کو دیکھتا رہا ہوں کہ وہ بڑی سخت مزدوریاں کرتے رہے ہیں، سخت دھوپ اور سخت گرمی، جان نکالنے والی گرمی، جب ہمیں مطلب ویسے ہی بغیر کسی کام کاج کے گزارا نہیں ہو رہا ہوتا تھا، تلخی ہوتی تھی انتہائی، تو وہ روزہ رکھ کر شدید مشقت والے کام، محنت مزدوری، کھیتوں میں یہ اپنا کسی چلانا اور اس طرح کے کام کرتے تھے، تو روزے الحمدللہ نبھاتے رہے وہ۔ تو روزہ رکھنا ہے لازم طور پر، ہر مزدور نے، ہر ایسے شخص نے جو سمجھتا ہے میں بڑا بھاری کام کرتا ہوں، روزہ نہیں چھوڑنا۔ ہاں اگر کام کرتے کرتے انتہائی اس کی طبیعت خراب بگڑ جاتی ہے تو اس وقت وہ بیمار ہے، اور بیماری کے عالم میں اس کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، پھر وہ روزہ چھوڑ دے۔ لیکن جب اللہ رب العزت اس کو طاقت دیتا ہے، اور بہت سے لوگ روزے رکھتے بھی ہیں، اللہ رب العزت انہیں طاقت دیتا ہے، تو ایسے ہی بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دینا یا ایسے لوگوں کو فتوے دے دینا کہ آپ روزے چھوڑ دو، تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو شوگر کا مریض ہو یا کوئی اور مریض جو سمجھتا ہے کہ میری طبیعت بہتر ہے اور امید ہے کہ میں روزے کو نبھا لوں گا، روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر اس کی طبیعت بگڑ جائے روزے کے دوران تو وہ روزہ چھوڑ دے، اور رمضان کے بعد اس روزے کی قضا دے لے، پھر اگلا روزہ رکھ لے۔ یہ تو نہیں ہوتا ہر روز تو اس کی طبیعت نہیں بگڑتی، کبھی بگڑ گئی ہے تو وہ رمضان مبارک کے بعد سردی کے دنوں میں روزہ رکھ لے، اللہ رب العزت نے آسانی دی ہے اسے، کسی بھی دن روزہ رکھ سکتا، جب دن چھوٹے ہوں ان دنوں میں روزہ رکھ لے، جب سخت سردی ہو ان دنوں میں روزہ رکھ لے۔ اور جو شخص اسے پتہ ہے کہ میں اب صحت مند نہیں ہو سکتا تو وہ ساتھ ساتھ ہی فدیہ دیتا رہے۔ اگر وہ کوئی شخص زیادہ بیمار ہے لیکن پھر بھی کبھی شوق میں روزہ رکھ لیتا ہے اور اسے نبھا بھی لیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب باقی روزے بھی اس پر لازم ہو گئے ہیں۔ وہ دیکھے کہ میری طبیعت ساتھ نہیں دیتی تو نہ دے، جتنے روزے اس نے رکھ لیے ہیں وہ رکھ لیے ہیں، جتنے نہیں رکھے یا نہیں رکھ پایا ان کا ساتھ ساتھ فدیہ دیتا رہے۔ اگلا سوال ایک بھائی کا ہے، ان کا نام ہم نوٹ نہیں کر سکے، معذرت ہے۔ اگر 2 ماہ کا حمل ساقط ہو جائے تو کیا اس عورت پر بھی نفاس کا حکم نافذ ہوگا؟ یعنی 2 ماہ کا حمل تھا اور حمل گر گیا ہے تو کیا 2 ماہ بعد بھی نفاس کے جو خون کے احکامات اس پر لاگو ہوں گے؟ جی یقیناً لاگو ہوں گے۔ وہ جب تک خون جاری رہتا ہے وہ نماز روزے سے اور قرآن کریم کی قرأت سے رکی رہے گی۔ یہ گویا حیض کا ہی حکم ہے، نفاس کا بھی۔ جیسے ہی خون ختم ہو جائے، چاہے وہ 2 دن بعد 4 دن بعد ختم ہو جائے اور چاہے پورے 40 دن چلتا رہے، تو 40 دن زیادہ سے زیادہ کی حد ہے۔ اگر 40 دن بعد بھی خون بند نہیں ہوتا نفاس کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نفاس ختم ہو چکا ہے اور یہ کوئی بیماری کا خون ہے۔ اور اگر
اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، جب بھی 2-4 دن بعد، ہفتہ 2 ہفتے بعد جیسے ہی خون ختم ہو عورت غسل کرے گی اور اپنے باقی معمولات اسی طرح نارمل عورت کی طرح نماز، روزہ اور باقی قرآن کریم کی قرات وغیرہ سارا کچھ شروع کر دے گی۔ اگلا سوال آیا ہے عرفان شائق بھائی کا، جو کہ انڈیا سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کچھ چکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے جو منع فرمایا وہ کھانے پینے سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں جو کھانے پینے سے متعلق ہیں، باقی تو اور بھی چیزیں ہیں۔ تو کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ زبان پہ آپ نے کوئی چیز رکھی ہے اور اس کو تھوک دیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ کوئی عورت خاتون خانہ جو کھانا وغیرہ بناتی ہے، اگر وہ روزے کے دوران اپنے زبان پہ ایک قطرہ شوربے وغیرہ کا رکھ کے اور اس کو تھوک دے اور کلی کر لے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں تجاوز نہیں کروں گی حد سے اور یہ آگے نہیں جائے گا، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے ہم مسواک کرتے ہیں نا، ٹوتھ برش کرتے ہیں روزے کی حالت میں، ان کا بھی تو ایک ذائقہ ہوتا ہے، مسواک کا تو بہت ذائقہ ہوتا ہے۔ کیکر کی مسواک ہو یا کسی اور درخت کی نیم کی مسواک ہو تو اس کا کتنا ذائقہ ہوتا ہے۔ تو وہ ذائقہ آپ کو آپ کی زبان سے ہی آ رہا ہوتا ہے نا، حلق سے تو نیچے آپ نہیں اتارتے روزے کی حالت میں، لیکن ذائقہ آپ کو پورا آ رہا ہوتا ہے، یہ کڑوی ہے یا کڑوی نہیں ہے یا نمکین ہے، کس طرح کی ہے مسواک۔ تو اسی طرح اگر شوربے کا ایک قطرہ زبان پہ رکھ کے باہر گرا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کے کوئی لوگ ایسے کریں تو اس کو کھیل بنانا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قطرہ آگے اس کے حلق سے گزر جائے، وہ آگے اس کو نگل لے تو اس کا روزہ خراب ہو جائے، تو ضرورت کے وقت اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اگلا سوال احمد نذیر صاحب ہیں، وہ سعودی عرب سے بات کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں تراویح اور تہجد کی کل کتنی رکعت پڑھیں گے؟ رمضان میں تراویح اور تہجد کی کل کتنی رکعت پڑھیں گے؟ دیکھیے یہ بات سمجھ لیں کہ تراویح، تہجد، قیام اللیل، جتنے بھی الفاظ ہیں رات کی نماز کے، وہ سارے کے سارے ایک ہی ہیں، یہ کوئی الگ سے نمازیں نہیں ہیں۔ تراویح کہہ لیں، تہجد کہہ لیں، آپ اس کو قیام اللیل کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، آپ اس کو وتر کہہ لیں، یہ تہجد ہی کی نماز ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً ایسا کبھی نہیں کیا کہ تراویح اور تہجد الگ پڑھے ہوں۔ ہمارے احناف بھائی بعض اوقات ایسی باتیں کر کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے 20 تراویح والے موقف کو، 20 تراویح کو سنت ثابت کر سکیں، لیکن یہ بات درست نہیں۔ خود ان کے کئی علماء نے اس بات کا اقرار کیا ہوا ہے کہ ایسا قطعاً ثابت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد و تراویح الگ پڑھی ہوں، لہذا تہجد و تراویح ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں۔ قیام اللیل کہہ لیں تو ایک ہی نماز کے 3 نام ہو جائیں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کی رات کی نماز کیسی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، الفاظ دیکھیں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ 11 رکھتے ہیں، اس کو تراویح کہیں، تہجد کہیں، قیام اللیل کہیں، وہ مسنون 11 رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ 20 رکھتے مسنون ہیں تو وہ غلط ہے، درست نہیں ہے، 20 کے بارے میں تو کوئی روایت ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور صحابہ سے بھی، اور یہ تو علماء احناف کو بھی اقرار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً 20 ثابت نہیں ہے۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے 20 ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ضعیف روایات ہیں۔ موطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا حکم ہے سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہما کو کہ آپ لوگوں کو 11 رکعت پڑھاؤ، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے اور صحیح بخاری والی سند ہے، جبکہ دوسری جو روایات بیان کی جاتی ہیں وہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ تو لہٰذا رمضان میں تراویح اور تہجد 11 رکھتے ہی ہیں۔ ہاں یہ بات یہاں آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص 11 رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ پڑھ کے سو گیا ہے رات کو، پھر اس بیدار ہو گیا ہے، یا ویسے ہی سویا نہیں ہے، اس کے بعد میں وقت مل گیا ہے، اس کو نیند نہیں آئی، یا وہ مزید رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے، تو رکعتیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نماز کے ممنوع اوقات جو 3 ہیں وہ دن میں ہیں، رات میں کوئی ممنوع وقت نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشراق کی زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ثابت ہیں،
زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں اشراق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن اشراق کی 8 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر اگر کوئی شخص مثال کے طور پر وہ 8-9 بجے اشراق پڑھ لیتا ہے یا 7 بجے پڑھ لیتا ہے یا اس سے پہلے پڑھ لیتا ہے سورج نکلنے کے بعد، پھر بعد میں اس کا دل کرتا ہے کہ میں اور نفل نوافل پڑھ لوں، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ عام نفل نوافل ہوں گے، اشراق کی نماز الگ ہوگی 8 رکعتیں اس نے جو پڑھ لیں زیادہ سے زیادہ۔ اب وہ اشراق کی نماز جو ہے نا 10-12 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہی پڑھی ہیں، تو بعد میں کوئی عام نفلی نماز وہ پڑھ سکتا ہے جب ممنوع وقت نہ ہو، تو اسے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی رات میں قیام اللیل جسے آپ کہتے ہیں تراویح یا تہجد، وہ 11 رکعتیں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہیں، وہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص 2-4 اور رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے، اور ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ وہ ایک جگہ تراویح پڑھنے کے بعد دوسری جگہ جا کر تراویح پڑھاتے بھی تھے، تو ظاہر ہے یہ ڈبل ہو جائیں گی نا، اگر انہوں نے 8 رکعتیں پڑھی ہیں تو 16 ہو گئیں ڈبل، اگر انہوں نے 10 رکعتیں یعنی پڑھی ہیں تو پھر 20 ہو گئیں، اور وطر پڑھیں گے، ایک وطر پڑھیں گے 21 ہو جائیں گے، 3 پڑھیں گے 23 ہو جائیں گی۔ تو یہ رکعات تراویح 11 سے زیادہ نہیں ہیں، وہ اتنی ہی ہیں، ہاں زیادہ کوئی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگلا سوال ہمارا اسی متعلق ہے، ہمارے بڑے پیارے بھائی عاطف اقبال صاحب پوچھتے ہیں کہ احناف بھائیوں کی طرف سے یہ بات سنی جا رہی ہے کہ آپ 20 رکعت تراویح کو سنت نہیں سمجھتے تو کیا بدعت سمجھتے ہیں؟ یہی یہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تراویح یا تہجد یا قیام اللیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت سے زیادہ ثابت نہیں ہے، وہ 11 رکعت ہی ہیں۔ ہاں آپ 11 رکعتیں پڑھنے کے بعد زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، 2 4 6 8 پڑھیں، 36 تک 40 تک اسلاف سے ثابت ہیں، تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ جو ہے وہ تراویح 20 رکعت ہے۔ ہمارا اختلاف احناف بھائیوں سے نماز تراویح کی رکعات کے بارے میں ہے، رات میں زیادہ رکعتیں پڑھنے میں ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں وہ 40 پڑھیں یا 100 پڑھیں یا 20 پڑھیں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ کہنے سے باز آ جائیں، یہ نہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح ثابت ہیں تو بس ٹھیک، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے ملک منیر صاحب سے کا، وہ کہتے ہیں کہ کیا حاملہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے یا اس کی قضا کر سکتی ہے یا فدیہ دے سکتی ہے، اس بارے میں وضاحت کریں۔ یعنی وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حاملہ عورت کیا کرے، حمل کی حالت میں وہ روزہ رکھے یا روزہ چھوڑ کر بعد میں اس کی قضا کرے یا اس کا فدیہ دے۔ دیکھیے اس حوالے سے سب سے پہلے تو قرآن کریم کی آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں پہلے یہ آیت چونکہ منسوخ ہو چکی، اس کا بعض حصہ منسوخ ہو چکا ہے کہ پہلے عام لوگوں کو اجازت تھی، سب کو اجازت تھی کہ جو روزہ چھوڑنا چاہتا ہے فدیہ دے، روزہ چھوڑ دے، بھلا چنگا ہو، بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو، تب بھی روزہ چھوڑنا چاہتا ہے فدیہ دے، روزہ چھوڑ دے، یعنی یہ ایک آپشن رکھی گئی تھی۔ لیکن بعد میں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اس آیت نے جو صحت مند لوگ تھے اور جو مقیم لوگ تھے ان کے لیے اس حصے کو منسوخ کر دیا اگلی آیت نے، کہ جو بھی اس مہینے میں موجود ہے، مسافر اور بیمار نہیں ہے، وہ روزہ رکھے لازمی طور پر۔ البتہ جو حاملہ ہے، جو دودھ پلانے والی عورت ہے، وہ اب بھی اس حکم میں شامل ہے، اور اسی طرح جو بوڑھا ہے وہ بھی دائمی بیمار جسے کہتے ہیں، وہ بھی اس حکم میں شامل ہے۔ اور یہ سنن ابی داؤد میں اسی آیت کی تفسیر میں 2317 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ اسبتت للحبلى والمرضع، کہ یہ جو آیت ہے یہ منسوخ ہوئی ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے جو بالکل ہٹے کٹے ہیں اور مقیم ہیں، ان لوگوں کے لیے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت، اس کے لیے ابھی بھی اس کا حکم باقی ہے، جس طرح بوڑھے کے لیے باقی ہے نا، شیخ فانی کے لیے، اور جس طرح دائمی مریض کے لیے باقی ہے، اسی طرح دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کے لیے بھی اس کا حکم باقی ہے کہ وہ فدیہ دے کر روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ انہیں ظاہر ہے تنگی محسوس ہوتی ہے، اس حالت میں بہت مشکل ہوتا ہے
جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو یہ تلخی اور تنگی برداشت کرنا، بچے کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا اتنی دیر لمبے دن میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا یہ بچے کے لیے بھی مضر ثابت ہو سکتا ہے اور ماں کے لیے بھی، تو وہ روزہ چھوڑے اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دیے۔ اب فدیہ دینا اس کی حکمت کیا ہے؟ اب آگے دلائل دوسرے بھی ہیں، چلیں پہلے ان کو لے لیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی یہی فتویٰ تھا کہ ایسی عورت جو حاملہ ہو یا دودھ پلانے والی ہو وہ فدیہ دے کر ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور روزہ چھوڑ دے۔ سنن دارقطنی میں 2388 نمبر روایت ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بیوی نے ان سے پوچھا، وہ حاملہ تھیں تو انہوں نے اپنے بارے میں پوچھا کہ میں اب روزے کا کیا کروں، تو انہوں نے فرمایا افطری و اطعمی عن کل یوم مسکینا ولا تقضی، کہ تو روزہ افطار کر دے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ولا تقضی، آپ کو روزہ قضا کرنے کی بعد میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، روزہ آپ کا ہو گیا، جب فدیہ دے دیا تو روزہ ہو گیا، اب قضا نہیں کرنا آپ نے۔ اسی طرح سنن دارقطنی میں ہی 2399 نمبر پہ اگلی جو روایت ہے وہ نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک بیٹی تھی جو ایک قریشی شخص سے اس کی شادی ہوئی تھی، وہ بیٹی حاملہ تھیں، انہیں رمضان میں پیاس لگ گئی، روزہ رکھا ہوا تھا، پیاس لگی، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ بیٹی کو پیاس لگی ہوئی ہے، یہ حاملہ بھی ہے، تو فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں حکم دیا اپنی بیٹی کو ان تفطر، کہ وہ روزہ فوراً چھوڑ دیں، وَتُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، اور ہر دن روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اور اس حوالے سے سنن ترمذی میں 715 نمبر حدیث بھی ہے جس میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مسافر سے روزہ اور آدھی نماز معاف کر دی ہے، یعنی اس کو رخصت ہے کہ روزہ چھوڑ دے اور آدھی نماز بھی چھوڑ دے، یعنی قصر کرے، اور اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے اللہ رب العزت نے روزہ معاف کر دیا ہے۔ تو اب اس کی حکمت کیا ہے کہ ایک عورت جو حاملہ ہے وہ اپنا روزہ چھوڑ کر فدیہ دے دے؟ ایسا کیوں نہیں اس پر لازم کیا گیا کہ جب وہ حمل سے فارغ ہو جائے گی تو پھر روزہ رکھ لے؟ جس طرح ایک مریض شخص کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ مریض ہے تو جب صحت مند ہوگا تب روزہ رکھ لے، تو حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو یہ چیز لازم کیوں نہیں کی گئی؟ تو یہ بڑی واضح بات ہے، کوئی شخص تھوڑا سا غور کرے اس کو بات بالکل سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رب العزت کی حکمت بالغہ ہے اس میں کہ اگر ایک حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی کو یہ لازم کیا جاتا کہ وہ عام دنوں میں بعد میں حمل اور دودھ پلانے سے فارغ ہو کر روزہ رکھے، وہ تو بیچاری رگڑی گئی۔ ایک عورت کی ابھی شادی ہوئی مثال کے طور پر، وہ ایک بچہ اس کے پیٹ میں آتا ہے، وہ حاملہ ہوتی ہے، روزہ چھوڑتی ہے، سال گیا، 2 سال دودھ پلاتی ہے، 2 سال گئے، 3 سال گئے، اتنی دیر میں دوبارہ حاملہ ہو جاتی ہے، پھر 3 سال گئے کم از کم، تو اس طرح اس کے 5 بچے ہو جاتے ہیں تو 15 سال گئے، اس کے 7 بچے ہو جاتے ہیں تو 21 سال گئے، 21 سال اس نے روزے نہیں رکھے، ظاہر ہے کہ اس کو اللہ نے رخصت دی ہے، اور اگر اس کو قضا پر پابند کیا جائے تو 21 سال کے روزے وہ کب رکھے گی؟ یعنی 21 سال کے 21 کو 30 سے ضرب دیں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنے 600 سے اوپر روزے بن جاتے ہیں۔ 600 روزے بیچاری کب رکھے گی، وہ کتنے سالوں میں رکھے گی؟ اور اتنی دیر میں 5 سال بچے پیدا ہونے کے بعد عورت بیچاری بوڑھی ہو جاتی ہے، وہ دائمی مریض بھی ہو سکتا ہے بن جائے اتنی دیر میں، اور بوڑھی ہو جائے اتنی دیر میں، پھر وہ روزے کیسے رکھے گی؟ تو کتنی صاف سی بات ہے کہ شریعت کی حکمت بھی اس میں ہے کہ وہ ساتھ ساتھ فدیہ دیتی رہے، وہ کیسے رکھے گی؟ اس کے لیے تو ممکن ہی نہیں، امکان بھی نہیں ہے، عام طور پر عام حالات میں ایسا امکان بھی نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت نے اس کو ویسے رخصت دے دی ہے۔ لہٰذا ایسی عورت جو حمل سے ہے اور ایسی عورت جو دودھ پلا رہی ہے وہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے۔ اگر کوئی عورت سمجھتی ہے کہ میں بہت مضبوط ہوں اور دن بھی چھوٹے ہیں، سردی کے دن ہیں اور روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، رکھ سکتی ہے، لیکن اگر وہ دیکھتی ہے تنگی ہے تو قطعاً روزہ نہ رکھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا لیس البر الصیام فی السفر،
سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ کرام باوجود مشقت کے، انتہائی مشقت کے، پھر بھی روزہ رکھے ہوئے تھے۔ وہ ایک صحابی جو ہے بے ہوش ہو کے گر گئے تھے، تو آپ نے یہ فرمایا۔ تو ایسی عورت جو حاملہ ہے یا دودھ پلاتی ہے، وہ باوجود انتہائی تنگی کے پھر بھی اصرار کرتی روزہ رکھنے پر، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اپنے بچے کا حق ادا کرے، اس کے پیٹ میں ہے تب بھی اس کا حق ہے اس کو خوراک وغیرہ پہنچانا، اور اگر وہ دودھ پیتا ہے تب بھی اس بچے کا حق ہے کہ اس کو دودھ پورا ملے۔ اگر وہ کوتاہی ہوگی تو بچے کے حق میں کوتاہی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے، اسے قبول کریں، فدیہ دیں اور روزے چھوڑیں اس حالت میں۔ اگلا سوال فقیہ الاسلام بھائی ہیں، انہوں نے کیا ہے، کیا عورت عورتوں کو نماز تراویح پڑھا سکتی ہے؟ کیا ایک عورت عورتوں کو نماز تراویح پڑھا سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل پڑھا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عورتوں کی جماعت کرانے کی رخصت دی ہے۔ وہ جماعت فرضی بھی ہو سکتی ہے، نفلی بھی ہو سکتی ہے۔ سنن ابی داؤد میں 592 نمبر حدیث ہے، سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا، اجازت دی آپ نے۔ انہوں نے پوچھا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ پڑھا لو۔ آپ نے حکم کیا فرمایا؟ انت ام اہل داریہا، کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو نماز پڑھائے۔ تو ام ورقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے اذن اور اجازت سے اپنے گھر والی عورتوں کو نماز پڑھاتی تھی۔ تو یہ نماز عام ہے، فرضی بھی نفلی بھی، کسی قسم کی بھی نماز ہو خاتون اپنے گھر کی عورتوں کو پڑھا سکتی ہے۔ اسی طرح کسی جگہ صرف عورتیں جمع ہو جائیں تراویح کے لیے تو عورت انہیں بھی جماعت کروا سکتی ہے، یہ بالکل درست ہے۔ اگلا سوال حافظ رضوان صاحب کا ہے، اور وہی سوال ہے، کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے تو وہ روزہ رکھے گی یا کسی کو رکھوائے گی؟ کیا کوئی شخص کسی دوسرے کو روزہ رکھوا سکتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ ان کا سوال ہے کہ ایک خاتون خود روزہ نہیں رکھ سکتی، یعنی حاملہ ہے، تو کسی دوسرے کو روزہ رکھوا دے۔ میرا سوال ہے کہ کیا کوئی شخص کسی کو روزہ رکھوا سکتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کو نماز پڑھوا دے۔ تو شریعت نے ایسی کوئی دلیل نہیں دی کہ کوئی شخص کسی کو روزہ خود رکھوا دے، کسی کو کہے کہ یار جاؤ میری طرف سے روزہ رکھ لو یا میری طرف سے نماز پڑھ دو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دراصل سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، لوگوں نے سمجھ لیا کہ ایک مسکین کو کھانا جو کھلانا ہے وہ روزہ رکھوانا ہے، اور اسی لیے بعض لوگوں کا کانسیپٹ ابھی تک یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا دینا ہے مسکین کو، صبح شام کی روٹی دینی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم انہیں روزہ رکھوا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر آپ اسے روزہ رکھوا رہے ہیں اور وہ خود بھلا چنگا ہے تو وہ اپنا روزہ رکھے گا یا آپ کا روزہ رکھے گا؟ کس کا روزہ رکھے گا وہ؟ تو کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ایک صورت صرف یہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی تفسیر بھی کی ہے کہ ایسا شخص جو روزے رکھنے کی نظر مان چکا ہو اور نظر پورا کیے بغیر فوت ہو جائے، اسے موقع نہ ملے اپنی نظر پورے کرنے کا، تو اس کی مرنے کے بعد اس کے ورثہ اس کی طرف سے روزے رکھیں۔ یہ صرف صورت ہے کسی کی طرف سے روزہ رکھنے کی۔ زندہ شخص کسی کو روزہ نہیں رکھوا سکتا بالکل بھی، اور مرنے والے کے ذمے اگر فرضی روزے رمضان المبارک کے تو اس کی طرف سے نہیں رکھے جا سکتے، صرف نظر کے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ تو عام حالت میں کیسے ایک شخص دوسرے کو کہے کہ میری طرف سے روزہ رکھ دے، یہ کنسیپٹ غلط ہے۔ تو یہ سوال ہم نے پچھلے سوال کے ساتھ شامل اسی لیے نہیں کیا تھا کہ یہ الگ مستقل سوال ہے کہ کیا کوئی کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اور کوئی کسی کو اپنی طرف سے روزہ نہیں رکھوا سکتا، سوائے ایک صورت کے جو میں نے بیان کی ہے کہ مرنے والا نظر مان کر چلا گیا ہو لیکن پورا نہ کر سکا ہو، اس کی طرف سے اس کے ولی روزہ رکھیں گے، یعنی اس کے وارثین روزہ رکھیں گے۔ باقی کسی کو کوئی روزہ نہیں رکھوا سکتا۔ یہ فدیہ ہوتا ہے، اس کو فدیہ کہتے ہیں، روزہ رکھوانا نہیں کہتے۔ فدیہ ایک مسکین کا کھانا، ایک وقت کا، فدیتن طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا ہے، وہ صبح کا ہو یا شام کا ہو، یا آپ اس کو پیسے دے دیں تو آپ کے روزے کا فدیہ ادا ہو گیا ہے۔ آپ روزہ کسی کو رکھوا نہیں رہے بلکہ روزے کا فدیہ دے رہے ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ آگے عاقب شہزاد صاحب کا سوال ہے کہ السلام علیکم، کیا حدیث میں کوئی بات ملتی ہے کہ کچھ کھا لو تو روزے میں پیاس نہیں لگے گی؟ واللہ عالم ایسی کوئی حدیث ہمارے علم میں نہیں ہے، البتہ ٹوٹ کے ضرور گردش کرتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ کوئی حدیث ہے جو رمضان مبارک میں گردش کر رہی ہے۔ وہ بتایا جاتا ہے جی آپ، کوئی کہتا ہے دہی میں پانی ڈال کے پی لو،
تو سارا دن پیاس نہیں لگے گی. کوئی کہتا ہے کہ الائچی جو ہے وہ چبا لو تو سارا دن پیاس نہیں لگے گی. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. اور پھر ان کا رد کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ طبی طور پر بھی یہ درست نہیں بات کہ دہی میں آپ پانی ڈال کر پئیں تو اس سے پیاس نہ لگے. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں میں گردش کرتی رہتی ہیں. حدیث میں ایسی کوئی چیز ہمارے علم میں نہیں ہے. اگر کسی کے پاس کوئی حدیث ہے ہمارے علم میں اضافہ کرے, اگر وہ صحیح ہوئی تو ہمارے سر آنکھوں پر, لیکن ہمارے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں. لوگوں نے اپنی طرف سے ایسی باتیں بنائی ہوتی ہیں اور ایسے ٹوٹکے لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں ہر موقع پہ. ابھی دیکھیں کرونا آیا, وبا, تو اس کے بارے میں لوگوں نے جن کو بالکل پتہ ہی نہیں میڈیکل سائنس کا یا طب کا, انہوں نے بھی اپنی طرف سے ٹوٹکے پیاز کھا لو جی تو یہ ہو جائے گا, کرونا مر جائے گا. کوئی کہتا ہے جی فلاں چیز پی لو تو کرونا مر جائے گا. ہاں اگر طب نبوی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وحی سے باتیں ارشاد فرمائی ہیں یا قرآن کریم سے جیسے شہد میں شفا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جیسے کلونجی میں شفا ہے, یا میڈیکل سائنس کسی چیز کے بارے میں کہتی ہے, ڈاکٹرز یہ فیصلہ کرتے ہیں جو ماہرین ہیں کہ ان چیزوں سے کرونا ختم ہو جائے گا, تو یقیناً ان کو اہمیت دینی چاہیے. لیکن ویسے ہی منہ اٹھا کے کوئی شخص ایسے کہہ دے کہ پیاز کھاؤ کرونا ختم ہو جائے گا, تو ایسے ہی اس موقع پر بھی رمضان مبارک میں بھی لوگ, ہو سکتا ہے کہ کسی نے دہی میں پانی ڈال کر پیا ہو اور اس دن اس کو قدرتی طور پر کسی اور چیز کے کھانے کی وجہ سے پیاس نہ لگی ہو, یا موسم اس دن ٹھنڈا ہو, یا کوئی اور ایسا سبب بن گیا ہو اس کو پیاس نہ لگنے کا, اور اس نے سمجھ لیا کہ شاید اس میں کوئی پیاس سے بچنے کا نسخہ ہے اور اس نے آگے شیئر کرنا شروع کر دیا. اس طرح دیگر بھی نسخے شیئر ہوتے رہتے ہیں. حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے.